الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی زراعت اور کھیتی کسانی کی جائز صورتوں کے بارے میں، تو ہم نے اگلے ویڈیوز میں کھیتی کی جو 3 جائز صورتیں ہیں وہ تو جان لی۔ اب جو صورتیں جائز ہیں ان کے جواز کی 8 شرطیں ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا۔ ان 8 شرطوں کو اب ہم تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو لوگ یہ معاملہ اور عقد کرنے والے ہیں ان میں عقد کی اہلیت ہونا ضروری ہے۔ عقد کی اہلیت کے لیے سب سے اہم 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو اور آزاد ہو۔ لہذا اگر مجنون، پاگل یہ عقد کر رہا ہے تو ان کے اس معاملے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کا غلام یہ معاملہ کر رہا ہے جب تک کہ اس کو اجازت نہ ملی ہو آقا کی طرف سے تو اس عقد کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری شرط زمین کے متعلق ہے۔ زمین کے متعلق شرط میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جگہ کتنی ہے اور کہاں ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر زمین کس جگہ ہے وہ معلوم نہیں ہے یا کتنی ہے وہ معلوم نہیں ہے تو کبھی کبھی وہ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ ہر اس کام کی اجازت نہیں دیتی جس میں جھگڑا ہو سکتا ہو۔ تو زمین کے سلسلے میں کتنی ہے اور کس جگہ ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین قابل کاشت ہونی چاہیے، یعنی زمین ایسی ہو کہ جس میں کھیتی کی جا سکے۔ لہذا اگر بالکل پتھر ہے جس میں زمین کاشت ہی نہیں ہو سکتی، کچھ اگایا ہی نہیں جا سکتا، تو زراعت کے طور پر ایسی زمین کو رکھنا یا دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کھیتی کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ زمین کے متعلق بات ہوئی۔ تیسری شرط، جو زمین جس میں کھیتی کرنی ہے وہ عامل کے حوالے کرنا ضروری ہے، یعنی زمین کا تخلیہ ضروری ہے۔ یہ نہیں شرط لگا سکتے کہ اس زمین میں محنت کرنے والے کے ساتھ ساتھ زمین کا مالک بھی محنت کرے، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں